السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہیں سب کے؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان کی سلامتی، صحت و عافیت کے ساتھ سلامت رکھے۔ ہر قسم کی شر سے جس کو ہم جانتے ہیں، جس کو ہم نہیں جانتے، ان سے ہمیں محفوظ رکھے۔ ہمارا مالک ہم پہ رحم کرے، اپنا کرم کر دے ہم پہ۔ چلیے جی شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم الہمنا رشدا واعذنا من شرور انفسنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو رشد و ہدایت دے اور ہمارے نفسوں کے شر سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ اب جب سارے عرب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہرہ ہو گیا اور اثرات بہت دور تک پہنچے، تو مشرکوں نے مسلمانوں کو مزید تنگ کرنا شروع کر دیا کہ ان کی تو طاقت بہت بڑھ رہی ہے۔ اب انہوں نے غلاموں کو بیچنا بھی بند کر دیا۔ انہوں نے سوچا کہ ان کا تو خوب ناک میں دم کریں گے کہ یہ ساری مستی خود ہی بھول جائیں گے۔ اب اتنے ظلم ہو رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ خدایا خطاب کے بیٹے عمر کو ہدایت دے اور اس کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال تھا کہ اس طرح اسلام کی مظلومی کافی حد تک دور ہو جائے گی۔ اب عمر رضی اللہ عنہ، اس وقت تو عمر تھے کہ وہ اتنے طاقت والے کہ کسی سے نہ ڈرتے نہ کسی سے دبتے، جو کرنے کا ارادہ ٹھان لیا اس کو کر کے ہی دم لینا ہے۔ یہی وجہ کہ وہ اسلام کی دشمنی میں بھی سب سے آگے مسلمانوں کے لیے سنگ دلی اور بے رحمی کا ایک نمونہ کہ کوئی باندی اسلام لے آتی اور عمر کے ہاتھ لگ جاتی تو پھر اسے بے تحاشا پیٹتا، مارتے مارتے جب تک تھک نہ جاتا، ہاتھ نہ روکتا، پھر تھک کے چور ہو جاتا تو کہتا کہ میں نے تھک کر چھوڑ دیا، ذرا دم لے لوں پھر تیری خبر لے لوں گا۔ اب جب پتہ چلا کہ نجاشی نے تو مسلمانوں کو پناہ دے دی ہے تو عمر کی آنکھوں میں تو خون اتر آیا اور کن پٹی کی رگیں بھی غصے سے پھڑپھڑانے لگیں کہ میں تو اب بھی جاتا ہوں۔ تلوار لے کے گھر سے نکلا، تیزی سے چل پڑا کہ آج تو نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ پاک ہی کر دینا ہے، یہ روز روز کی بے چینی سے نجات پا جانی ہے۔ راستے میں نعیم بن عبداللہ ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں کدھر جا رہے ہو خطاب کے بیٹے؟ وہ اسی بددین کے پاس جو دیوتاؤں کی توہین کر رہا ہے، اور ذرا اپنے گھر کا بھی جائزہ لے لو، خبر لے لو۔ کیا میرے گھر میں؟ عمر بولا ہاں، تمہاری بہن اور بہنائی مسلمان ہو گئے ہیں، انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کر لیا ہے، پہلے ان سے تو نمٹ لو۔ یہ سنتے ہی عمر ہکا بکا سارے بدن میں آگ لگ گئی، جناب جا کے غصے سے دروازہ پیٹا بے تحاشا کہ وہ لوگ ڈر گئے بیچارے، اور پوچھا کہ کون ہے؟ فرمایا عمر سننا تھا کہ وہ بیچارے بدحواس ہو کے ادھر ادھر چھپنے لگے۔ خیر دروازہ کھولا اور پوچھا کہ دروازہ کھلتے ہی عمر ایک غضبناک شیر کی طرح اندر آیا اور ادھر ادھر رکابی نگاہوں سے چارے طرف دیکھنے کہ مجھے کوئی آواز سنائی دی تھی، یہ آواز کہاں سے آ رہی تھی؟ اب وہ خوف کے مارے برا حال، نہیں یہاں تو کچھ بھی نہیں۔ عمر نے کہا چھپاؤ نہیں، کیا سمجھتے ہو کہ تمہارے اسلام سے میں بے خبر ہوں؟ یہ کہہ کر وہ بہنوں کی بے تحاشا مارنے پیٹنے لگا۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے دیکھا نہ گیا، شوہر کو بچانے لگی، عمر نے بہن کو بھی مارنا، اتنا مارا کہ سر پھٹ گیا۔ اب جو مارے وہ آخر خون کا رشتہ ہے، بہن کے سر سے خون کے فوارے دیکھے تو ایک دم دل بسیج گیا، کہنے لگے اچھا ذرا دینا تم دونوں کیا پڑھ رہے تھے، میں بھی اسے دیکھوں۔ خیر جی ان کو وہ ہوا کہ یہ کہیں واپس ہی نہ کریں، انہوں نے کہا نہیں بھی ہمیں تو ڈر ہے کہ تمہارے ہاتھ لگ گیا تو پھر نہیں ملے گا۔ خیر عمر نے اطمینان دلایا اور قسم کھا کر کہا کہ ضرور واپس کروں گا۔ جب لیا تو پڑھتے ہی دل کانپ اٹھا، کتنا اچھا پاکیزہ کلام ہے یہ۔ خباب رضی اللہ عنہ کو قریب ہی چھپے ہوئے تھے جو ان کو سکھاتے تھے آگے، کہنے لگے خدایا حشام کے بیٹے ابو الحکم یا خطاب کے بیٹے عمر سے اسلام کی مدد فرما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی تھی عمر،
عمر خدا کی قسم میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے تمہارے لیے دعا سن لی، جاؤ عمر اب اللہ سے جڑ جاؤ، اب اس کے در کو نہ چھوڑنا۔ عمر بولے اچھا تو آپ بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، میں چاہتا ہوں میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ لیں جی ان کو لے کے آئے عمر، ارکم کے گھر آئے تو کواڑ بند تھے، کنڈی کھٹکھٹائی تو بلال کی آواز آئی، کون ہے؟ جواب ملا، خطاب کا بیٹا۔ اف، اس وقت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حمزہ، ابو بکر، بلال اور علی رضی اللہ عنہ مجمعین بھی موجود تھے۔ بلال رضی اللہ عنہ آپ کے پاس آئے اور عرض کیا، اللہ کے رسول، دروازے پر خطاب کا بیٹا عمر ہے، اگر کھول دیا تو ڈر ہے کہ کہیں پریشان نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آنے دو، اگر نیت ٹھیک ہے تو کیا کہنا؟ حمزہ نے کہا، نیت بری ہوئی تو اس کو مارنا میرے ہاتھ کا کھیل ہے۔ خیر جی، دروازہ کھولا اور جب عمر پر نظر پڑی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ سے کہ عمر کے دل میں جو کھوٹ ہے اسے دور کر دے اور اس کا سینہ نور ایمان سے چمکا دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حمزہ عمر کا ہاتھ چھوڑ دو، بلال تم بھی چھوڑ دو۔ ہاں عمر، کیا جب تک کوئی دردناک عذاب نہ آ لے اپنی روش نہیں چھوڑو گے؟ کہو کیا ارادہ ہے؟ عرض کیا، ایمان لانے آیا ہوں۔ اوف، یہ کہنا تھا کہ مسلمانوں نے اتنے زور کا نعرہ لگایا کہ گھر کی دیواریں ہل گئیں۔ سوچیں، اس محفل میں بیٹھے ان صحابہ کرام کے بیچ میں بیٹھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جن کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کر رہے ہیں وہ آئے ہیں اور ایمان لانے کی بات کر رہی ہیں تو تکبیر، اللہ اکبر، پوری فضا گونج اٹھی اور پوری فضا پہ ایک ایسا عجیب سما بن گیا کہ ایک دہشت اور جلال تھا۔ دل کرتا ہے نا اسی محفل میں بیٹھ کے ہم بھی کہیں تکبیر، اللہ اکبر، پورے جوش سے اللہ کی کبریائی کو بیان کریں، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ سے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ عمر رضی اللہ عنہ کو ہدایت دے اور ثابت قدم رکھ۔ ہم نے بھی اپنے لیے یہی دعا کرنی ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، قولوا لا الہ الا اللہ ثم استقاموا۔ اللہ ہمیں استقامت دے، اس راستے پہ چلنے کی استقامت عطا فرمائے، کیونکہ شیطان مختلف راستوں پہ بیٹھ کے ہمیں بہکاتا رہتا ہے اور ہمیں بہکا بہکا کے ہمارے نفسوں کے اندر گھس کے ہماری ثابت قدمی کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیں جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عمر رضی اللہ عنہ بیٹھ گئے اور فرمانے لگے کہ ہم کیا حق پہ نہیں ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیوں نہیں، ہم تو حق پہ ہی ہیں، اور تو پھر چھپنا کیسا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم تھوڑے ہیں اور دشمن بہت ہیں۔ یہ ہوتی ہیں حکمت کی باتیں، عقل کی باتیں، بصیرت کی باتیں، اور یہ بات ہم نے بھی سیکھنی ہے کہ جب ہم کوئی ایسا کام شروع کر رہے ہوں، جب ہم تھوڑے سے ہوں، کمزور ہوں، تو جب تک اپنے آپ کو اتنا مضبوط نہ کر لیں کہ اپنا دفاع نہ کر سکیں، اس وقت تک اس کو یا خفیہ رکھیں یا کوئی ایسی محفل جہاں بات کرنی کہ میرے پاس اتنا نالج نہیں ہے تو خاموشی بہتر ہے۔ ہمارے پاس یہ دنیا کی مثالیں بھی ہیں اس طرح کی، جیسے چین خاموشی سے اپنا کام کرتا رہا اور اس وقت جائنٹ بن گیا۔ جاپان پہ ایٹم بم دھماکہ ہوا تو اس نے کوئی جوابی حملے کی نہیں سوچی اور اپنے آپ کو مضبوط کر لیا، خاموشی سے لگا رہا اور اپنے آپ کو مضبوط کر لیا کہ آج دنیا کا طاقتور ملک ہے۔ جرمنی کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ جرمنی نے خاموشی سے اپنا کام کیا اور اس وقت وہ ایک طاقت بنا ہوا ہے۔ تو جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تھوڑے ہیں اور دشمن بہت ہیں، یعنی دشمن تو پھر ہمیں کچل ڈالے گا نا، تو لیکن یہ نہیں کہ جب تھوڑے ہوں تو پھر ذرا سی تکلیف بھی پہنچی تو ہم باز آئے ایسی محبت سے۔ یہ ایمان کا نشہ ایسا ہی چڑھنا چاہیے جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا، کہ جب چڑھے تو پھر اترے نہیں۔ یہ ہے وہ ایمان کا جادو کہ جب چل جائے تو پھر حق و باطل میں فرق کی پہچان آ جائیں، پھر زندگی ایسی روشن گزرے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسی کہ پھر ان کی شرافت اور ان کی بزرگی کی دنیا میں اور
کسی دنیا کی کسی بھی قوم کی تاریخ میں ایسی بزرگی اور ایسا اخلاص اور ایسی شرافت وہ کوئی اور شخصیت سمیٹ نہیں سکی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود فرمایا کہ میرے بعد اگر نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ نہیں جی، جذبہ ایک دم صحابہ کرام کا جو تھا وہ عروج پہ آیا، اور تکبیر کے نعرے لگاتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں تو اپنا اسلام کا نعرہ لگاؤں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کی 2 صفیں بنائیں، تصور کریں اور اس صف میں شامل ہو جائیں۔ اور مجھے ایسے لگتا ہے جیسے پریڈ کرتے ہوئے اللہ اکبر جا رہے ہوں گے، لیفٹ رائٹ نہیں کرتے، اللہ اکبر۔ نے جی 2 صفیں بنائیں، ایک کے امیر حضرت عمر تھے اور دوسرے کے حضرت حمزہ، اور پھر جوانوں کی دونوں صفیں کعبہ کی طرف بڑھیں۔ وہاں پہنچ کے انہوں نے نماز ادا کی، پھر نعرہ لگایا کہ جس سے مکہ کی پہاڑیاں دہل گئیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کیا بات ہے، کیا جوش اور کیا جذبہ! ذرا اس صف میں اپنے آپ کو شامل کر کے ایک تکبیر کہیں اور پھر دیکھیں آپ کے ایمان کا لیول کدھر جاتا ہے۔ ہم جب اس صف میں شامل ہو جاتے ہیں نا تو پھر دیکھیں کہ آپ کے جذبے کیا ہے نا۔ خیر جی، جب یہ پہنچ کے انہوں نے کیا اور پھر گھوم کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام کا اعلان کیا، اتنا کہ ابو جہل ماموں تھا اس کے گھر گئے، کنڈی کھٹکھٹائی، ہاں بھی ویلکم بھانجے، کہو کیسے آئے؟ جی میں یہ بتانے آیا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان لیا اور ان کی ساری باتوں کو تسلیم کیا ہے۔ اور خدا تجھے غارت کرے اور تیرے دین کا بھی جنازہ اٹھے۔ اور وہ یہ کہہ کر ابو جہل قریش عمر رضی اللہ عنہ پر چڑھ دوڑے، کیونکہ یہ جگہ جگہ گھوم کے سب کو بتا رہے تھے یہ جناب سارے ان پہ، اور یہ بھی اسی طرح بار بار شیر کی طرح گرجتے رہے اور پوری بے باکی سے کہتے رہے کہ سن لو، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ لیں جی، دن بدن اب مسلمانوں کا زور بڑھ رہا تھا اور قریش بھی ہاتھ پاؤں مار کے بیٹھ تو نہیں رہے تھے، وہ بھی اب سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ کریں کیا۔ آخر ان میں سے ایک نے کہا کہ اب جاتے ہیں ہم عالم مطلب کے پاس اور کہتے ہیں کہ بس اب 2 ہی شکلیں، یا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دو کہ ہم اس کو قتل کر دیں، ورنہ ہم تمہارا بائیکاٹ کر دیں گے، پھر نہ تو تم سے کوئی خرید و فروخت کریں گے اور نہ کوئی لین دین۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ تڑپ تڑپ کر مر جاؤ گے۔ اب کہو کیا خیال ہے؟ اب عالم مطلب تو کبھی بھی یہ سوچنے کو تیار نہیں تھے کہ اپنا ہم یہ بچہ اپنا آنکھوں کا نور دے دیں ان کو اور یہ ان کو مار دیں۔ صاف صاف کہہ دیا کہ ہر بات گوارا ہے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنا گوارا نہیں۔ خیر جی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آج سے ہم تمہارے دشمن اور تم ہمارے دشمن، اور ہم اب تمہارا محاصرہ کریں گے۔ لیں جی، نبوت کا 10واں سال تھا، ابو طالب پورے خاندان کے ساتھ ایک درہ میں بند ہو گئے۔ یہی درہ پھر بعد میں شیر ابی طالب کے نام سے مشہور ہوا۔ دن رات یہیں پڑے رہے، بس ایک سمجھ لیں کہ گویا ایک جیل خانہ ہے۔ آپ یہ سوچیں نا کہ آپ جب باہر نکلیں تو نہ کوئی دکاندار آپ سے بات کرے، نہ کوئی ہمسایہ آپ سے بات کرے، جو دیکھے منہ موڑ کے چل جائے، کوئی آپ کو سودا نہ دے، کوئی کچھ نہ۔ زندگی کتنی تنگ ہو جائے کہ کبھی اپنے اوپر یہ طاری کر کے دیکھیں کہ یہ کتنا سوشل بائیکاٹ جو ہے وہ کتنا تکلیف دہ ہے۔ خیر اس کے بعد یہ تھا کہ درہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مخلص ساتھی 1 مہینہ نہیں، سال 6 مہینے بھی نہیں، مسلسل 3 سال پڑے رہے، بھوک فاقے کی سختیاں برداشت کرتے رہے، اور پھر آخر کار ان کے ایک جو حضرت عمر کے بیٹے حشام تھے، مختصراً کرتے ہیں کہ انہوں نے ان کی صلح کروا دی۔ اس کے بعد آگے چلیں گے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔